بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صبر کرنا حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جب صبر کرنا حد سے بڑھ جائے تو اللہ 3 اشارے دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پر ہم اپنے آپ سے شکوہ اللہ سے اور لوگوں کے سامنے ایک ہی سوال آ جاتا ہے کہ میں تکلیف میں کیوں ہوں، میرے ساتھ مشکلیں کیوں لگ رہی ہیں، یہ میرے کام کیوں نہ ہوا، کام ہو جاتے ہیں، میری ساری کوششیں فیل کیوں ہو جاتی ہیں، کیا میری امید کبھی رنگ لائے گی یا نہیں، میری امیدیں پوری ہوں گی کہ نہیں، او اللہ میری مدد کب کرے گا۔ جان رکھو جب تم ہر طرف کی ناکامی سے تم تھک جاتے ہو، تم اتنے مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب ہی کو برا سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جان رکھو جب ایسے ہی خیالات تمہیں ستا رہے ہیں تو سنو، تمہارا رب العالمین ہے، ان کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ مگر وہ رحمان اور رحیم تم سے محبت کر لے تو سمجھ لو آپ اعلیٰ مقدر کے مالک ہو، تم بڑے ہی نصیب والے ہو کہ ساری کائنات کا شہنشاہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی راستہ آپ کے لیے بند کیا بھی ہے تو اس میں آپ کی حفاظت کے لیے بند کیا ہوگا، تم ان کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اس نے آپ سے کوئی چیز روک لی ہے تو اس سے بہترین چیز دینے کے لیے روک لی ہے۔ وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے تو صرف آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے۔ اور جان رکھو جب تک آپ کو آزمایا نہیں جاتا ہے تب تک تم کو ان کی محبت کا اندازہ ہو نہیں سکتا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ تمہارا رب اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے میرے بندوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ جان رکھو مشکل وقت کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن پھل میٹھا۔ مشکل وقت گزرتا بھی دیر سے ہے لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد اللہ آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتے ہیں کہ پھر آپ ہر قسم کے صبر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ وقت اچھے اور برے کی چھٹائیں کرنے اور ہمیں رب سے قریب لانے کے لیے آتا ہے۔ جان رکھو رب کی محبت کا اندازہ بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جن کے سوالوں کو میں پورا کروں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی رب کائنات کے پاس غیب کی تمام چابیاں ہیں جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اور درخت میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی رب کائنات کے پاس ہے غیب کی تمام چابیاں جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، اور جو زمین کے اندھیروں پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا علم اس مہربان رب کو نہ ہو۔ اور خشکی اور تری میں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سب کچھ روشن ہے۔ جان رکھو اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے ان کے وجود میں آ جاتے ہیں، رب کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور کن فیکون سے نامعلوم ذریعے اور نامعلوم وسیلوں کی راہ کھل جاتی ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کبھی پھولوں کی کھلتی مسکراتی ہے تو کبھی کانٹوں کی تلخی کی طرح چبھتی ہے راہ میں، کبھی خوشگوار ہوتے ہیں تو کبھی دکھوں سے دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جب تم اپنے رحمان اور رحیم رب کی محبت حاصل نہیں کر لیتے تب تک تم زندگی کا تلفظ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اے کائنات کی محبت ہو جانے کی وجہ علامت اور نشانی ہے کہ تم اپنے رب کی خاطر مخلوق خدا سے محبت کرنے لگو۔
چاہے وہ گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، سب کو اللہ کی عیال سمجھنے لگتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرے۔ جان رکھو، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہتر کیا جائے، بلکہ اچھائی یہ ہے کہ کسی کے بھی ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے وہ لوگ ہیں جو زندگی کی تلخیوں سے تلخ نہیں ہو جاتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ اور جان رکھو، تمہاری من پسند چیز ملنے کا ایک اور خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش نہیں چھوڑتے، معتبر سبب اور ذریعے کے اختیارات کرتے رہتے ہو، لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو۔ تو جان لو، اپنے رب پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ وہ امید ہو جاتا ہے۔ جان لو، اللہ ہمیں پہلے سے ہی ہمارے قسمت کی حقیقت نہیں بتا دیتا، مگر پہلے ہمیں قسمت کا پتہ ہوتا تو ہر چیز پانے کے لیے کبھی محنت ہی نہ کرتے۔ لیکن نہیں، اللہ ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے دعاؤں کا تحفہ دیا تاکہ ہمیں یہ سوچ کر کوشش کرتے رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جان رکھو، جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نہ جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب تک وہ اپنی مدد بھی ان کے ذریعے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جان رکھو، اللہ یہاں تک کہ تمہیں لے آیا، کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنے درد سے تمہیں گزار رہا ہے، مگر وہ چاہتا تمہیں مکمل نا امید کر سکتا۔ جان لو، جو تم نہیں کر سکتے وہ سب دعاؤں سے ہو رہا ہے، پھر بھلے وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، اس کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ نظر نہ آتا ہو۔ یاد رکھو، جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان کے وسوسے دلائیں کہ تمہاری دعا اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے ہی وہی کہہ لو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں۔ سورہ مریم، جب تم اکیلے تنہائیوں میں آنسوؤں سے اللہ کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ سورہ مریم، جب تم اکیلے تنہائیوں میں آنسو سے اللہ کو پکارتے ہو نا اور اپنا دکھ درد بتاتے ہو نا، تو سنو، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو سنبھال کر رکھنے والا رب، تمہارے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے والا رب تم خود سے مخاطب ہیں۔ اور تم اگر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کر لو، اور شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور شرافت سے ان سے الگ جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور بے شک تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ جان رکھو، اللہ کو تمہارا یقین اور صبر پسند آ چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ تم اس سے مہربان رب سے دعا مانگو، اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہو تو تمہارا رب بھی ان چیزوں کو ان راستوں سے دے گا جن سے تم بے خبر ہو۔ جان رکھو، جب تم اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچ کے باندھ نہ باندھو، جب اس رحیم ذات سے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے دی ہے تو تمہاری من پسند چیزوں کو بھی تمہاری تقدیر میں صفوں میں شامل کرنے والا قادر ہے۔ بس پورے دل کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس سے لو،
مانگ لو، ان قریب وہ مولائے کریم ایسی جگہوں سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، اور ایسے وسیلوں اور ایسی جگہ اور ایسے راستوں کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، اور ایسے وسیلے فرما دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سوچ سے مانگا، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔